اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانطه بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال۔ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 20 جو دعائے مکارم الاخلاق کے نام سے مشہور ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے خدا سے کیا دعا مانگی ہے اور کس دعا کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے، اس سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ایمان کس طریقے سے مکمل ہوتا ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، یہ تمام گفتگو گزر چکی ہے۔ مختصر یہ کہ صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے۔ امام سجاد کی پہلی دعا یہی ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرو، اس دعا کو پڑھو اور دعا میں خدا سے یہ دعا مانگو، وبلغ بایمانی اکمل الایمان، خدایا مجھے ایمان کی کامل ترین منزل تک پہنچا دے، منزل کمال تک ایمان میں مجھے پہنچا دے اور مجھے مومن کامل بنا دے۔ تھوڑا بہت آدھا تہائی مومن ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مومن کامل ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے آدمی کی اپنی محنت بھی ہے، کوشش بھی ہے، مشقت بھی ہے، مگر اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اصل بات ہے خدا کی توفیق، پروردگار کی عنایت، اس کی نظر کرم، اس کی لطف و عطا۔ لہذا خدا سے دعا مانگتے رہو، کوشش کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو تاکہ کسی نہ کسی دن منزل کمال تک پہنچ جاؤ۔ کمال کی منزل کیا ہے اور ایمان کے مختلف درجات رکھے گئے ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی۔ کچھ باتیں پہلے عرض کی جا چکی ہیں کہ ایمان کے جو درجات ہیں ان میں سے پہلا درجہ یہ ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ افضل الایمان، ایمان کی افضل ترین منزل یہ ہے کہ ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت۔ افضل ترین ایمان یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہیں یہ دھیان رہنا چاہیے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ جس دن ہمارے مزاج میں اور ہمارے ذہنوں میں، ہماری قوم کے بچے، خواتین، جوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ بچہ مومن کامل ہے، یہ بچی مومن کامل ہے، یہ مرد و عورت کامل مومن ہیں، اس لیے کہ انہیں خدا کا خیال ہے۔ مشکل وہاں ہوتی ہے کہ جہاں مسجد میں ہمیں خدا یاد رہتا ہے، عبادت کی جگہوں کے اوپر رب یاد رہتا ہے، مگر بازاروں میں، کھیل کے میدانوں میں، دوسری جگہوں کے اوپر، دوستوں کی محفلوں میں وہاں خدا یاد نہیں رہتا۔ لہٰذا خدا کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب ایمان کے جہاں تک معاملہ ہے تو سارے دنیا کے مومن ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، الگ الگ درجات ہیں، اور ان درجات کے اعتبار سے ان کی ایمان کا لیول طے ہوتا ہے۔ ویسے تو ایمان کے 10 درجے کہے گئے ہیں، اور اس لیول کے اوپر جو مشہور ہے جناب سلمان فارسی ہیں، جو ایمان کے 10ویں درجے کے اوپر فائز تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے واقعاً اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کیا کہ واقعاً اگر میں پیغمبر پر ایمان لایا ہوں تو جو ایمان کا آخری لیول ہے وہاں تک میں پہنچ رہا ہوں اور پہنچ سکتا ہوں، اور انہوں نے اپنے کو پہنچا کر دکھایا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے اندر بھی اگر ان تمام درجات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیں اور اس منزل تک پہنچنا چاہیں تو ہم بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ناممکن نہیں ہے، سخت ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، مگر اگر آدمی ان راستوں کے اوپر چلے تو وہ درجات، بہرحال راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ ایمان کے الگ الگ لیول ہیں، الگ الگ درجات ہیں، اور اس حدیث میں بھی امام فرماتے ہیں کہ ان الایمان 10 درجات بمنزلۃ السلم، جس طریقے سے زینہ ہوتا ہے، سیڑھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایمان کے بھی 10 درجے ہیں۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ
یصعد منہ مرقاتً بعد مرقات، آدمی ایک سیڑھی کو طے کرتا ہے، دوسرے زینے پر، تیسرے زینے پر، ایک کے بعد ایک مرحلہ اور درجہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی دوسرے پائیدان کے اوپر ہے وہ پہلے پائیدان والے سے یہ نہ کہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم کیا ہو۔ ساری زحمت اور پریشانی آج ہمارے ساتھ یہ ہے، خاص طور سے میں اپنے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ تھوڑا بہت ہم نے ایمان سیکھ لیا، تھوڑا بہت عمل کی توفیق مل گئی تو ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، معمولی سمجھنے لگتے ہیں، کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ امام نے پہلے دن بتا دیا ایمان کے 10 درجے ہیں، جو پہلے درجے پر ہے، پہلے پائیدان کے اوپر ہے، یہ بھی مومن ہے، جو دوسرے پائیدان پر اور درجے پر ہے یہ بھی مومن ہے، جو تیسرے درجے پر ہے وہ بھی مومن ہے۔ 10ویں درجے تک ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے مومن ہے جس نے یہ اتنی محنت کی ہے، لیکن جو اونچے والے درجے کے اوپر ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے نیچے والے درجے والے مومن سے یہ کہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم تو مومن ہو ہی نہیں ہو۔ یعنی کیا کرنا ہے پھر؟ یعنی امام بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری اور تمہارا فریضہ، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنے نیچے والوں کو ڈاؤن نہیں کرنا ہے، انہیں گرانا نہیں ہے، ان کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا ہے۔ 10ویں لیول تک، 10ویں درجے کا جو مومن ہے، اب سوچئے پہلے والے میں اور 10ویں والے میں کتنا فرق ہوگا۔ مگر یہ 10ویں والا کہے نہیں میں تو ایمان کے بہت بلند درجے کے اوپر ہوں، تمہارے پاس تو وہ عمل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ہوا کرے، لیکن وہ اپنے اعتبار سے مومن ہے، اپنے اعتبار سے عمل کر رہا ہے اور ایمان کے راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ لہٰذا ہم کو حق نہیں ہے کہ اپنے سے کمتر ایمان والوں کو ہم معمولی سمجھیں، حقیر سمجھیں، اس کی توہین کریں اور اس کو کسی طریقے سے ذلیل اور خوار کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ بلکہ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سے کمتر ہے تو کوشش کرو فارفعہ الیک برفق، اس کو اپ گریڈ کیجئے، اس کے درجات کو بلند کیجئے، اسے اپنے ساتھ لے کر آئیے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل، جو آدمی بلندی کے اوپر ہے، اگر کوئی آدمی نیچے ہے، پستی میں ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے اس کو اٹھائے۔ ایک آدمی غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو ہمیں ہاتھ دینا ہے اور اس کو ہاتھ دے کر، اپنا ہاتھ پکڑا کر، اس کو ہاتھ پکڑ کے ہمیں اسے اوپر اٹھانا ہے۔ تو جو کمتر لیول کے اوپر ہے اس کے درجے کو بلند کرنا ہے اور اسے بلندی کی طرف اٹھانا ہے۔ لیکن کس طریقے سے بلند کیا جائے یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے واضح طریقے سے بیان کر دیا کہ وَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَيْهِ مَا لَا يُطِيقُ فَتَكْسِرَهُ۔ ہر ایک کا لیول اپنا ہے، ہر ایک کا درجہ اپنا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو بہت سے مسائل ہیں، وہ پریشانیاں یہی ہیں کہ جس کا جو لیول ہے ہم اس کے اوپر وہ چیزیں لادنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کو اٹھانے کی طاقت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ سارے جھگڑے، اختلافات، پریشانیاں قوموں میں، لوگوں میں، گھر والوں میں، فیملی والوں میں، زوجہ و شوہر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا جو لیول نہیں ہے زبردستی اس کے اوپر وہ چیز تھوپ دی جائے۔ امام کہتے ہیں کہ جس کے اندر کسی چیز کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، زبردستی اس سے وہ ایمان کا لیول پورا کروانے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ فَتَكْسِرَهُ، اس لیے کہ آپ اس کو کریش کر دیں گے، آپ اس کو توڑ دیں گے، آپ اس کو برباد کر دیں گے۔ جو مومن اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کی عمر نہیں ہے، اس کی صحت اس قابل نہیں ہے، اس کا ذہن اور وجود اس قابل نہیں ہے کہ واقعاً وہ اس لیول تک پہنچ سکے، اور ہم زبردستی اس سے وہ کام کرانا چاہتے ہیں، تو یقیناً کسی نہ کسی منزل کے اوپر آنے کے بعد وہ ملول خاطر ہو جائے گا اور وہاں اس کی طبیعت جو ہے وہ بے حال ہو جائے گی اور وہ اس کی شخصیت، اس کا ایمان جو ہے اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ امام فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، زبردستی کسی کے اوپر ایمان لادنے کی چیز نہیں ہے، زبردستی کرنے کی چیز نہیں، بلکہ خوشی خوشی انسان ان درجات کو طے کرے، وہ منزل ہے۔ فَإِنَّ مَنْ كَسَرَ مُؤْمِنًا فَعَلَيْهِ جَبْرُهُ۔ اب اگر کسی نے کسی مومن کو توڑ دیا، کسی کے ایمان کو خراب کر دیا، کسی کو دین سے برگشتہ کر دیا، ہماری وجہ سے کوئی دین سے دور ہو گیا، تو پھر اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ اس کو پھر دین کی طرف اسی طریقے سے واپس لایا جائے۔ اس میں خاص طور سے والدین، پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے بچے دین کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو 10 سال کا بچہ ہے اس کا ایمان اس کے لیول کے ہوگا۔ جو ابھی تازہ بالغ ہوا ہے وہ 50-60 سال کے بزرگ کے برابر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ جو 20 سال کا جوان ہے وہ 50-60-70 سال کے بزرگ کی طریقے سے نماز شب ہو سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہو، یا اسی طریقے سے اور بہت سے کام ہیں جہاں بچے، جوان یا خواتین
اس لیول کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن جتنے مومن ہیں کم سے کم اس کو اتنا مومن تو رہنے دیا جائے، ہم اس کو اوپر لے جانے کے فکر میں ایسا نہ ہو کہ اوپر اڑایا اور اچانک کنٹرول سے باہر ہو گیا اور وہ نیچے گرا، جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ ایمان کے درجے ہیں، تو جو جتنا بڑا صاحب ایمان ہے، اللہ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے کہ وہ ایمان کے بلند ترین درجات کے اوپر ہیں، وہ واقعاً سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا ایمان کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، اور پھر اسی اعتبار سے اس کی ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس جگہ کے اوپر میں اپنے جوانوں سے، خاص طور سے بچوں سے اور خواتین سے، سبھی مومنین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں کچھ جوان سوال کرتے ہیں کہ مثلاً ہمیں ایسی کوئی دعا بتائیے، ایسا کوئی راستہ بتائیے بس ہم ایک دم سے ایمان کے ہائی لیول کے اوپر پہنچ جائیں۔ اور خاص طور سے جو کلپس آج کل آ رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک، ملٹی میڈیا، یا کہیں بھی کسی طریقے کے بیانات سنتے ہیں، اس میں سوچتے ہیں کسی نے کوئی نسخہ بتا دیا، کسی نے کوئی دعا بتا دی، کسی نے کوئی تعویذ بتا دیا، ہم اس کے اوپر عمل کر لیں گے تو ہم سب سے بڑے مومن بن جائیں گے، ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں گے، ہمارے تمام اعمال کے اعتبار سے ہم سے کوئی بہتر نہیں ہوگا۔ ہم فوراً سوچتے ہیں کہ شارٹ کٹ کے ذریعے اس منزل تک پہنچ جائیں۔ یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے جو آج کے ماحول میں پیدا کی جا رہی ہے، اور واقعاً اس سلسلے میں ہر جوان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایمان کے درجات ہیں، جب تک آپ نے پہلا درجہ نہیں مکمل کیا دوسرے درجے پر قدم نہ رکھیے، جب تک دوسرا درجہ مکمل نہیں ہوا تیسرے درجے کا درجہ مکمل نہ کیجیے، تیسرے چوتھے درجے تک کو جب تک آپ پار نہ کر لیں اور اس کے لیے محنت نہ کر لیں، پانچویں چھٹے درجے کی فکر نہ کیجیے۔ آج ایک جوان ہے، نوجوان ہے، ٹھیک ہے ایمان کے جس لیول کے اوپر ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی بن جائیں، جناب مقداد بن جائیں، جناب ابو ذر بن جائیں، جناب مالک اشتر کی طریقے سے بن جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اتنی ہی زیادہ ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے علماء مراجع میں بہت سے علماء مراجع کے عرفان اور سیر و سلوک کو دیکھنے کے بعد، ان کے قصے سننے کے بعد، بہت سے بچے جوان سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، ہم بھی بن جائیں گے۔ بھائی ایک دن میں وہ نہیں بنے ہیں۔ جس عالم، جس مرجع تقلید، جس عارف، جن بزرگوں، جن اولیاء خدا کا آپ نے قصہ سنا ہے یا سنتے ہیں، وہ ایک دن میں نہیں بنے ہیں۔ انہوں نے بچپنے سے محنت کی ہے، انہوں نے 10 سال ریاضت کی ہے، اپنے کو سنبھالا ہے، نفس کو اس منزل تک کنٹرول کیا ہے، پھر اس لیول، اس درجے تک آئے ہیں۔ ہم اڑان بھر کے اور چاہے چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، چند عمل کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جوان اگر انجانے میں کوشش کرتے ہیں اور خدا نخواستہ تھوڑی بہت اڑان بڑھی اور پھر آگے جا کے کوئی راستہ نہیں آیا اور وہاں سے گرتے ہیں، تو جو ایمان رہتا ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ لہذا بزرگوں سے بھی میں کہوں گا، اور پیرنٹس، والدین، اور خاص طور سے جو مربیان کرام ہیں، ان سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ پہلے ان سب کو، جوانوں کو دیکھیں کہ کس کا لیول کون سا ہے، اس کے بعد والا لیول اس کو درس دیا جائے۔ اور جو سیکھنے والے ہیں، اس راستے پر چلنے والے ہیں، آپ بھی اپنے کو پہچانیں کہ ہمارا ایمان کا لیول، درجہ کون سا ہے۔ جس لیول کے اوپر ہے اس کے بعد والے کے لیے کوشش کریں، جب وہ مکمل ہو جائے اس کے بعد والے کے لیے کوشش کریں، تاکہ آسانی کے ساتھ درجات طے کرتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے جس لیول تک ہیں، کوشش یہ کریں کہ اپنے کو اس سے نیچے نہ گرنے دیں۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لیول کے اوپر ہیں ہم اس سے ہمارا ایمان نیچے آ جائے۔ اس لیے کہ ایمان دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو باقی رہتا ہے، اور دوسرا ایمان وہ ہے کہ جو گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان وہ ہے ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب، جو دلوں کے اندر ثابت رہتا ہے اور قائم رہتا ہے، اور ایک ایمان وہ ہے کہ جو دلوں میں آتا جاتا رہتا ہے اور پلٹتا رہتا ہے، الی اجل معلوم، ایک مدت معین تک رہتا ہے اور اس کے بعد جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہو جائے وہ اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرے، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے، اور جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ اس ایمان کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہمارا ایمان کیسے باقی رہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، آج کے زمانے میں بھی
طرح طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جوان خاص طور سے یہ سوال کرتے ہیں ایمان کو کیسے بچایا جائے، ایمان کیسے ثابت رہے۔ امام نے فرمایا الذی یثبتہ فیہ الورع، جو چیز ایمان کو باقی رکھتی ہے اس کا نام ہے ورع، یعنی حرام کاموں سے بچنا۔ اپنے کو حرام سے بچا کر رکھو، انشاءاللہ تمہارا ایمان باقی رہے گا۔ والذی یخرجہ منہ الطمع، ہمارے دل سے جو چیز ایمان کو نکال دیتی ہے اس کا نام لالچ ہے۔ لالچ وہ بری بلا ہے کہ جو صرف دنیا میں ہی آدمی کو ذلیل نہیں کرتی، بلکہ ہمیں ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک عمل نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور عمل جو ہے وہ ایمان کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے، یعنی اگر ایمان ہے تو عمل کرنا ضروری ہے، اور جب آدمی عمل کرتا ہے تو پھر اسی سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے واقعاً ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے، ایمان کا فائدہ کیا ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ ذاق طعم الایمان، تین چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں اس نے ایمان کا ٹیسٹ اور ذائقہ چکھا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ من کان لا شیء احب الیہ من اللہ ورسولہ، دنیا کی کوئی بھی چیز خدا اور رسول سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق دے۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ایسا ہو کہ اگر اسے آگ میں جلا دیا جائے تو آگ میں جلنا اس کے لیے آسان ہو، مگر اپنے دین سے نہ پلٹے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جن کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مگر انہوں نے ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور اپنے ایمان سے نہیں پلٹے۔ پیغمبر ایسے ہی مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی دیندار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا من کان یحب للہ ویبغض للہ، واقعاً ایمان کا ذائقہ وہ چکھتا ہے جس کی محبت کا بیس اللہ کی محبت ہو، جس کی دشمنی کا بیس اللہ کی دشمنی ہو، یعنی جو خدا کے لیے محبت کرتا ہے اور خدا کے لیے نفرت کرتا ہے۔ کسی نے مجھے کیا کہہ دیا، میرا کیا لے لیا، اور مجھے کیا تکلیف دی، کیا زحمت دی، کیا پریشانی، اور کس نے مجھے خوش کیا، اس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ والا کون ہے اور خدا کے لیے کون زیادہ عمل کر رہا۔ ایک اور چیز جو مولا کائنات نے ارشاد فرمائی، آپ کہتے ہیں لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب حظلہ وجدہ، کوئی آدمی بھی، کوئی انسان اس وقت تک ایمان کا ٹیسٹ حاصل نہیں کر سکتا، ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، چاہے ہنسی مذاق میں ہو چاہے سیریس۔ یعنی جھوٹ بولنا اتنی خطرناک چیز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے مذاق میں جھوٹ بولا ہے، بچے خاص طور سے میں نے مذاق میں جھوٹ بول دیا ہے۔ اگر ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے تو آدمی ہنسی مذاق میں بھی ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولے، یعنی ہمیں سچائی، صداقت اور صدق بیانی کا اتنا پابند رہنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور مومن کیا ہے اور مومن کسے کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں ایمان سے دور کر دیتی ہیں، اس میں ایک چیز یہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے خلقان لا یجتمعان فی مومن، مومن میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، ایک کنجوسی اور دوسرے بد اخلاقی۔ اسی طریقے سے مومن جو ہوتا ہے اس کے اندر ہر برائی پائی جا سکتی ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا اور خیانت نہیں کرتا ہے۔ جو اپنے کو مومن کہتا ہے واقعاً وہ سچائی سے کام لے اور ایمانداری اور امانت داری سے کام لے۔ اب مومن کی عظمت کیا ہے؟ واقعاً اگر کوئی آدمی مومن ہو جائے تو یہ کس لیول تک پہنچتا ہے، ذرا ہر مومن اپنی قدر و قیمت کو پہچانے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان اللہ جل ثناؤہ یقول، خود اللہ رب العزت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وعزتی وجلالی، میری عزت و جلال کی قسم میں نے اپنے مومن بندے سے زیادہ محبوب کوئی مخلوق پیدا نہیں کی ہے۔ یعنی مومن بندہ خدا کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ المومن اکرم علی اللہ من ملائکۃ المقربین، فرشتوں کو کہا جاتا ہے وہ معصوم ہے، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مومن کا درجہ، وہ مومن صاحب کرامت ہے، مومن فرشتوں سے زیادہ خدا کی نظر میں بڑا بزرگ، محترم اور صاحب عزت ہے، فرشتوں سے زیادہ۔ بے شک پیغمبر فرمائے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے المؤمن اعظم حربۃ من الکعبہ، کعبے کی کتنی عظمت ہے، مسلمان کتنا احترام کرتے ہیں کعبے کا۔
حج کے لیے جو حاجی جاتا ہے اس کی نظر میں کعبے کی کتنی اہمیت ہے، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک مومن کی قدر و قیمت کعبے سے زیادہ ہے۔ لہٰذا جو مومنین ہیں ان کو ایک دوسرے کا احترام کرنا کتنا واجب ہے، کتنا ضروری ہے، اور اس کا خیال رکھنا جس طریقے سے ہم کعبے کا خیال رکھتے ہیں، فرشتوں کا خیال رکھتے ہیں، اس طریقے سے ایک مرد مومن کی عزت اور احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک پہچان مومن کی اور منافق کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ المؤمن یبدأ بالسلام، جو مومن ہوتا ہے وہ سلام سے شروعات کرتا ہے، بات کرنے سے پہلے سلام کرتا ہے۔ والمنافق یقول حتی یبدأ بی، منافق یہ کہتا ہے کہ نہیں لوگ مجھے سلام کریں۔ مومن اور منافق کی پہچان بتا دی، حضور سرور کائنات کی حدیث ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان یہ ہے، مومن خود دوسروں کو بڑھ کے سلام کرتا ہے، منافق یہ سوچتا ہے لوگ مجھے سلام کریں۔ تو جہاں مزاج یہ پیدا ہو جائے لوگ ہمیں سلام کریں، سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ اور پریشانی ہے۔ آخری بات جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ واقعاً مومن دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ المؤمنۃ اعز من المؤمن، مومن عورتیں بہت کم ہیں، مرد مل جائیں گے لیکن حدیث میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن عورتیں مومن مردوں سے کم پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا خواتین کو خاص طور سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا، اور جو مومنہ عورتیں ہیں ان کو اس بارے میں کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں والمؤمن اعز من الکبریت الاحمر، اور مومن جو ہے وہ بھی لال سونے سے کم ہوتا ہے، یعنی لال سونا جو ہوتا ہے وہ مشکل سے ملتا ہے، مومن جو ہے وہ بھی مشکل سے ملتا ہے۔ کبریت احمر فمن رأى منکم الکبریت الاحمر، کسی نے لال سونا دیکھا ہے، ریڈ گولڈ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے واقعاً سچا مومن اور مومن کامل ملنا بھی آج کے زمانے میں مشکل ہے۔ یہ بات جو واقعاً مومن کی کوالٹی ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے، اور واقعاً اگر ہم ایمان کے راستوں پر درجات کو طے کریں گے اور ان منزلوں کے اوپر پہنچیں گے تو وہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے ان المؤمن من یخافہ کل شیء، مومن وہ ہوتا ہے جس سے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وذالک انہ عزیز فی دین اللہ، اور مومن جو ہے وہ دین خدا میں صاحب عزت ہوتا ہے اور وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ وہ علامت کل مومن، اور یہ دنیا کی ہر مومن کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے امام نے یہ فرمایا ان المؤمن یخش لہ کل شیء، مومن وہ ہے جس کے سامنے ہر چیز خشوع کرتی ہے، اس کا رعب، اس کی ہیبت، اس کا دبدبہ ہر ایک کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ حتی حوام الارض وسباؤها وطیر السماء، اللہ اکبر۔ امام فرمایا حتیٰ کہ زمین کے جو رینگنے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب درندے ہیں وہ، اور اسی طریقے سے آسمان کے پرندے، وہ سب بھی مومن کے سامنے گردن جھکاتے ہیں اور ان کا رعب و دبدبہ اس کے اوپر قائم رہتا ہے۔ ائمہ طاہرین کے وہ واقعات ہیں کہ جہاں امام کو شیروں کے پنجرے میں یا شیروں کے علاقے میں چھوڑ دیا گیا، یا ان کے اوپر شیروں کو چھوڑا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ دنیا نے دیکھا کہ امام کے پیروں کے اوپر آ کر شیر سجدہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ در حقیقت یہ بتا رہے ہیں کہ جب مومن کی اتنی ہیبت ہے تو جو امام المومنین ہے ان کی ہیبت اور ان کی عظمت کیا ہوگی۔ مختصر یہ کہ ایک مومن وہ ہے جس سے کائنات کی ہر چیز ہیبت زدہ رہتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ مومن وہ ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے اندر خوف اور خشیت الہی پائی جاتی ہو۔ رب کریم سے دعا ہے پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ ایمان کے شرائط اور ایمان کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو کچھ بھی تقوی اور ایمان حاصل کرنے کے ذریعے ہیں پروردگار ہمیں اس پر چلنے میں مدد فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔